غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، آج یہ جو روزہ عید غدیر ہے، اس دن ہمارے اور آپ کے آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی غدیر خم کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہمارے اہل بیت اور دوسرے ہمارا قرآن۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر تم نے کسی بھی ایک کو پکڑا اور ایک کو چھوڑ دیا تو تم ہمیشہ گمراہ رہو گے۔ تو عزیزو، جب ہم اپنی محفل کا یا مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ آئیے چلیے میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں جناب محمد مہدی عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے میں دعائے خلیل کا باقی تھا اہم کام ابھی جبرائیل۔ اب میں بہت شکر گزار ہوں جناب محمد مہدی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے آ کر تلاوت کلام پاک انجام دی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب وفا عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر محفل کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے میں اپنے سفر کا آغاز شروع کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔
کہ علی کے نام سے کرتا ہوں بات کا آغاز، علی کے نام سے کرتا ہوں بات کا آغاز، یہی ہے میرا وضو اور یہی ہے میری نماز، یہی وہ نام ہے جس سے سکون ملتا ہے، اسی سے جسم کی رگ رگ کو خون ملتا ہے، اسی سے جسم کی رگ رگ کو خون ملتا ہے۔ آئیے اب میں بہت بڑا حیدر بنائے جاتے ہیں مولا غدیر میں، ہوتا ہے ہر طرف یہی چرچا غدیر میں، چہرہ علی کا دیکھ کے محسوس یہ ہوا، اترا ہے کوئی چاند کا ٹکڑا غدیر میں، اترا ہے کوئی چاند کا ٹکڑا غدیر میں، چوما جبی کو گلشن وحدت کے پھول میں، حیدر کے سر پہ دیکھ کر صحرا غدیر میں، حیدر کے سر پہ دیکھ کے صحرا غدیر میں، روشن خدا کے تین کی تصویر ہو گئی، کہتا ہے صاف صاف اجالا غدیر میں، کہتا ہے صاف صاف اجالا غدیر میں۔ اب میں بہت شکر گزار ہوں جناب وفا عباس صاحب کا کہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے خراج عقیدت پیش کی۔ اب میں 4 مصرعوں سے آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، تربیت 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، تربیت 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے، ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے۔ آئیے میں انہی مصرعوں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں جناب عامر محمد عامر صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر خراج عقیدت پیش کریں۔ دونوں ہیں ایک نور کے ٹکڑے، دونوں طیب طاہر ہیں۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بن گئی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، موت ان کے آنکھوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا پتا موت سے ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، تیری مسنت پہ غیروں کو بتلا دیا،
खुदा को पुकारा लिया गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। अब मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद आमिर साहब का कि वो आए और आकर उन्होंने खराज अक़ीदत पेश की। चंद अशार समात फरमाएँ कि अमीर खुम की रियाया बुलाई जाएगी, अमीर खुम की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी। अमीर खुम की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी। अली के नाम पर जन्नत लुटाई जाएगी, अली के नाम पर जन्नत लुटाई जाएगी। मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी, मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी। चमन चमन सरे महशर कली कली होगा, कसम खुदा की वहाँ भी अली अली होगा, कसम खुदा की वहाँ भी अली अली होगा। अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ जनाब मोहम्मद अज़हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ और अगर नबी से उल्फत चलो। हजारों सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन हजारों सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन अली के घर से हकीकत नहीं तो कुछ भी नहीं, अली के घर से हकीकत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी ने उठा के कंधों पर, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। बोले अब्बास जड़ी शेर हूँ हैदर की तरह, बोले अब्बास जड़ी शेर हूँ हैदर की तरह। मेरे आका है हुसैन और मैं खैबर की तरह, मेरे आका है हुसैन और मैं खैबर की तरह। यूं तो ज़ैनब ने ही अब्बास को रोका, वरना करबला हाथ में होती दर खैबर की तरह। गदीर चली चलो, गदीर चली चलो। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं मोहम्मद अज़हर सल्लल्लाहु का कि उन्होंने आकर खराज अक़ीदत पेश की और चंद अशार समात फरमाएँ कि गमे शह की इजाज़त से अमल बुनियाद पाएगा, गमे शह की इजाज़त से अमल बुनियाद पाएगा। मेरा दिल करबला से पूछ कर काबा बनाएगा, गमे शह की इजाज़त से अमल बुनियाद पाएगा। मेरा दिल करबला से पूछ कर काबा बनाएगा। हुदूदे जिंदगी में वापसी मुमकिन नहीं होगी, मेरा अब्बास इतनी दूर लश्कर को भगाएगा, मेरा अब्बास इतनी दूर लश्कर को भगाएगा। अचानक गिर रहा हूँ, मेरे हाथों में अलम दे दो, मैं परचम को उठाऊंगा, मुझे परचम उठाएगा, मैं परचम को उठाऊंगा, मुझे परचम उठाएगा। अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ जनाब अली जमाल अगर नबी से उल्फत चलो, गदीर चली चलो, गदीर चली चलो, गदीर। क्या फातिमी है वो, क्या मातमी है जो मौला अली की विला छोड़ता है। नहीं बात मेरी हदीस नबी है, अली को फकद बेया छोड़ता है। विलायत अधूरी शराफत अधूरी, अली के बिना है इबादत अधूरी।
پیچھے موت آ گئی لوگوں. جناب علی جمال صلی کا کہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے خراج عقیدت پیش کی. اب میں آپ کو شاعر کے حوالے کرنے سے پہلے 4 مصرے کہنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ علی کے بغض میں ابن زیاد کے بچے، علی کے بغض میں ابن زیاد کے بچے قسم خدا کی فروع و اصول بھول گئے، قسم خدا کی فروع و اصول بھول گئے. عجیب بات ہے آل سعود یاد رہے، یہ کیسے لوگ ہیں آل رسول بھول گئے، یہ کیسے لوگ ہیں آل رسول بھول گئے. اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں جناب واصف عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں اور آ کر خراج عقیدت کے بعد امامت چلو غدیر چلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن زمانك شهيدا فمن يمت يرني، أظن زمانك شهيدا فمن يمت يرني. هوى يموت بسردار ملغت علي. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. قسم بوحدي شيرين من يمت يرني، قسم بوحدي شيرين من يمت يرني. کہ ایستاد بمیرم به احترام علی، به گنبد و به ضریح و به حرمت نجفش. علی امام من است و منم غلام علی. علی 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 جانم آه. علی 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 جانم آه. علی 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 جانم آه. علی 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 جانم. أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. یہ ان پہ لازم ہے منان جشن ولایت. بہت میں شکر گزار ہوں جناب واصف عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنہوں نے بہترین لب و لہجے میں فارسی کی نشید پڑھی. اب میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد شاعر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہ گپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، گپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے. گپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے. ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس، پیاس کے ذکر میں کوثر کا مزہ رکھا ہے. ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس، پیاس کے ذکر میں کوثر کا مزہ رکھا ہے. تو ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو. جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے، جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے. اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں جناب علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. غدیر چلے چلو غدیر چلے. ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا، غدیر قوم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا. علی مردوں کو جلائیں، علی سورج پلٹائیں، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے. خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب کا بیٹا.
کہ نہیں پہرا اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا. غدیر آ گئی غدیر آ گئی. بہت ہی شکر گزار ہوں میں جناب علی رضا صلی اللہ علیہ کا کہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے نذران عقیدت پیش کی. اب میں 4 حصوں کو سماعت کرتا ہوں کہ کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. ایک مصرع ہوا تھا اس کے 4 حصے سماعت فرمائیں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں جناب حسن حیدر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں اور نذران مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. السلام علیکم. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد. دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد. آپ کے آنے سے پہلے ہے موت ہے یہ زندگی. آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی. زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد. حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے. حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے. مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حسن حیدر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کی. اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مولا کے محفل کو اختتام فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی کل حال والحمد للہ علی کل نعمہ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات محمد وعلى برادران ایمانی اور روحانی، انتہائی پرمسرت موقع ہے. جشن غدیر آن لائن منعقد ہو رہا ہے. جتنا بھی اہتمام مسرت کیا جائے غدیر کے موقع کے اوپر وہ کم ہے، اس لیے کہ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کا موقع ہے. 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا موقع تھا کہ جب پیغمبر اسلام حج آخر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں حکم پروردگار ہوا، اے رسول وہ پیغام پہنچا دی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اس سلسلے میں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جس بات کا یا جس کا اللہ ضامن ہو جائے یا جس کی اللہ ضمانت لے لے، جس کی حفاظت کی اللہ ضمانت لے لے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام کی حفاظت کی ضمانت پروردگار نے لی ہے اس اعلان کو پہنچانے کے لیے. تو گویا جب یہ حکم پروردگار آیا تو پیغمبر اسلام نے جو حاجی غدیر خم کے میدان میں تھے وہ وہیں رہے، جو نہیں پہنچے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا. تمام حاجی جب غدیر کے میدان میں جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے پران شتر کے ممبر تیار کرایا. معلوم ہے کہ غدیر وہ نقطہ اعتدار ہے جس سے پیچھے رہ جانے میں بھی نقصان ہے، آگے بڑھ جانے میں بھی نقصان ہے. ممبر تیار ہوا، کثیر مجمع ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے. پیغمبر اسلام پران شتر کے ممبر پر تشریف لے گئے اور وہاں سے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، حق اولویت حاصل کیا، اور اس جگہ میں تم پر اولویت رکھتا ہوں کہ نہیں. سب نے اقرار کیا کہ ہاں بالکل میرا حکم تمہارے لیے اطاعت کا سمجھ، کہ ہاں بالکل ہم آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے آئے ہیں اور کریں گے. جو سب سے اقرار لیا پیغمبر اسلام نے تو مولا کائنات کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی، اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ اللہم وال من والا، پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اللہم وال من والا وعاد من عادا، پروردگار اس کو دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، وعذل من خذلہ وانصر من نصرہ، اور جو علی کی نصرت کرے اس کو دوست رکھنا، اللہ اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے. یہ تمام باتیں پیغمبر اسلام نے روز غدیر 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان فرمائی. اس حدیث کا اعلان کیا، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا. جیسے ہی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں آنے لگیں. تقریباً 3 دن یہ مبارکباد کا سلسلہ چلا، اور جب اعلان ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو گیا تو اس کے بعد پھر پروردگار نے ایک اور آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کا دن آپ کے لیے دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ دین سے راضی ہو گیا. اور جب تک مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا اس وقت تک کہ دین مکمل نہیں ہوا، اس وقت تک اللہ دین کو پسند نہیں کیا، اس وقت تک اللہ دین سے راضی نہیں ہوا، اس وقت تک نعمتیں تمام نہیں ہوئیں. جیسے ہی مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا، نعمتیں بھی مکمل ہو گئیں، دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اور اللہ دین سے راضی ہو گیا، اللہ دین سے خوش ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، مختصر بیان ہے. جتنی بھی تہنیت مبارکباد ایک دوسرے کو دی جائے وہ کم ہے. روز غدیر تمام دنوں میں اولویت رکھتا ہے،
فوقیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے جانشین کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے وصی کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے اترادھیکاری کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے وزیر کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے وصی کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ وصی کوئی اور نہیں ہے، آپ کے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے ولایت کا اعلان، ان کی جانشینی کا اعلان پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو میرے بعد یہ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے وصی ہیں، میرے وزیر ہیں۔ غدیر کی فضیلت کے سلسلے میں خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چار دن جو ہیں برود حشر سجائے جائیں گے اس طرح سے جیسے دلہن سجائی جاتی ہے، وہ روز جمعہ ہے، اور ایک روز عید الفطر ہے، ایک روز عید الاضحیٰ ہے، ایک روز عید غدیر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان چاروں عیدوں میں، چاروں دنوں میں غدیر کو ویسے ہی فوقیت حاصل ہے کہ جس طرح سے، ویسے ہی فوقیت اور اولویت حاصل جس طرح سے باقی ستاروں کو اوپر 14ویں کے چاند کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو روشن دن ہوگا، منور دن ہوگا، جو سب سے زیادہ سجا ہوا دن ہوگا، وہ روز عید غدیر ہوگا، جو 14ویں کے چاند کی طرح باقی ستاروں کو اوپر منور و روشن ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے، اس کو عید اکبر کہا گیا ہے۔ عید غدیر کو یہ اعمال کے بجا لانے کا دن ہے، اظہار مسرت کا دن ہے، تہنت و مبارکباد کا دن ہے، صدقہ و خیرات ادا کرنے کا دن ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، روزہ کھلوانے کا دن ہے۔ لوگوں اس دن کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس دن صدقہ دینے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 1 درہم بھی اگر رائے خدا میں دیا تو جیسے گویا 1000 درہم رائے خدا میں دیے۔ روزہ اور کھانا کھلانے کے بھی بہت ثواب ہے۔ تو تمام چیزیں ثواب کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن روز غدیر یہ تمام چیزیں انجام دی جاتی ہیں تو ثواب دوبالا ہو جاتا ہے، ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ روزے اعلان ولایت ہے، مولا کائنات کی ولایت اور ان کے باقی جانشین 12ویں امام تک سب کی ولایت امامت کے اقرار کا دن ہے، اور اگر ان کا اقرار نہیں ہے پہلے امام سے لے کر کے آخری امام تک کی ولایت امامت کا، تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے انسان کا۔ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب ولایت قبول ہوگی، روزہ اسی وقت قبول ہوگا جب اقرار ولایت ہوگا، تمام احکام، تمام اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب اقرار ولایت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہے۔ دیگر اعمال جہاں ہیں روز غدیر، اس میں سے 2 رکعت نماز بھی ہے، ایک تفصیلی ہے، ایک بہت ہی مختصر ہے، لیکن 2 ہی رکعت ہے اور سنت ہے۔ چنانچہ اس کی نیت ہوگی نماز عید غدیر پڑھتا ہوں میں 2 رکعت سنت قربتاً اللہ، اور اس میں سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر یعنی انا انزلناہ پڑھایا جائے گا 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ قل ہو اللہ یعنی سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی۔ باقی ارکان نماز صبح کی طرح انجام دی جائیں گے، اور جو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پہلی اور دوسری رکعت دونوں میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلناہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ خداوند عالم اس موقع کے اوپر سب کے اعمال قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، اور ولایت کو قبول فرمائے، اقرار ولایت کو قبول فرمائے، اور ہمارا حشر و نشر امام کے ساتھ ہو، روز محشر تمام ائمہ کے ساتھ، خصوص امام زمانہ کی امامت میں ہمارا حشر و نشر ہو، اور روز ولایت مولا کائنات ان تمام حالات میں یہ بھی کلمات زبان پہ جاری کرنا چاہیے ملاقات کے بعد، مصافحے کے بعد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اس فقرے کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور بہت ہی مبارک موقع ہے، ایک دوسرے کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عید کو منائیں، عید اکبر کو منائیں، خوشیاں منائیں، اور ہمیشہ دل میں اقرار ولایت رکھیں۔ ہمارے عمل سے ولایت ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے کام اور اعمال سے بھی ولایت ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم علی اور آل علی کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ ہمارے عمل سے وعدہ اور آشکار ہونا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر ہم تمام
ناظرین کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔